استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا، استغفار کا زبان پر جاری رہنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ عظیم تسبیح صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ باقی لوگوں کی زندگی غفلت، غرور اور دنیا کی محبت میں ایسی الجھ جاتی ہے کہ استغفار کی یہ بابرکت تسبیح ان کی زبان پر آ ہی نہیں پاتی۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو… محترم ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار کرنا بہت آسان عمل ہے، زبان سے صرف 2 لفظ ہی تو بولنے ہیں۔ استغفر اللہ کہنا شاید بظاہر ایک معمولی سا عمل لگ سکتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ ہر شخص کے پاس زبان تو ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں استغفار کا عمل داخل نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی توفیق ہے جو صرف خاص لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ بھی نہیں نکلتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دل پر بوجھ آتا ہے، جیسے ہی کوئی غلطی یاد آتی ہے، فوراً ان کی زبان پر استغفار جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فرق دراصل دلوں کی کیفیت کا فرق ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے دل میں استغفار کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے۔ حالانکہ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل واقعہ استغفار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر استغفر اللہ کے الفاظ جاری رہتے ہیں، لیکن یہ 5 لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ راز ہے جسے جان کر انسان اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کی زبان پر بے اختیار استغفر اللہ آ جائے، اگر آپ کو بار بار استغفار کرنے کا دل چاہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی استغفار کی طلب پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ جاری ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں استغفار کی تسبیح پڑھنے کی خاص توفیق عطا کی گئی ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر انسان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ عمل بہت آسان لگتا ہے، انسان زبان سے چند الفاظ ادا کرے اور کہہ دے استغفر اللہ، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر دل کی گہرائی سے شرمندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں جب بھی کوئی غلطی یاد آتی ہے تو اس کا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے بے اختیار استغفار کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ ایسا انسان گناہ کو معمولی نہیں جانتا ہے، اس سے جو بھی غلطی ہوئی وہ اللہ کے سامنے ایک جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی احساس اس کے دل میں ندامت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں حقیقی شرمندگی پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر اس کی زبان پر خود بخود استغفر اللہ کہنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک تسبیح نہیں رہتے، بلکہ اس کے دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ جب رات کی تنہائی ہوتی ہے اور انسان اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا ہے تو ایسے لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ ان کے دل کو سکون دیتے ہیں اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ جانتے ہیں
کہ اگر انسان سچے دل سے استغفار کرے نا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کی ندامت ہی وہ دروازہ ہے جس سے استغفار کی روشنی انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ جس دل میں گناہ کا احساس ہی نہ ہو وہاں استغفر اللہ کے الفاظ بھی صرف زبان تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن جو انسان اپنی غلطیوں پر واقعہ شرمندہ ہوتا ہے اس کے لیے استغفار ایک عادت بن جاتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر حال میں استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کامل نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچان لے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہی لوگ ان کے دل کو نرم رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے تو پھر زبان پر خود بخود استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے۔ دوسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ چند الفاظ کہنا آسان لگتا ہے، لیکن در حقیقت استغفار ایک ایسی روحانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سچا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت پر پختہ اور کامل یقین رکھتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی مایوسی کے اندھیروں میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ بے حد مہربان اور بخشنے والا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ یہی امید اسے بار بار استغفر اللہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ اس کی سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اگرچہ اس کی زندگی میں گناہ بھی آئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ عاجزی سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک دعا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت پر اس کا ایمان کا اظہار بن جاتے ہیں۔ ایسا انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اب معافی نہیں ملے گی، بلکہ وہ ہر بار نئے یقین کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان پر اکثر استغفر اللہ جاری رہتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی استغفار کرتا ہے، دن کے کاموں کے درمیان بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے اور رات کی خاموشی بھی اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت پر ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو بار بار توبہ کی طرف واپس لے آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں امید نہ ہو تو وہ کبھی بھی استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ مایوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، جبکہ امید اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اسی لیے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی رحمت کا یقین ہوتا ہے نا، وہ بار بار کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایسے لوگوں کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو استغفار سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے لیے استغفر اللہ صرف الفاظ نہیں بلکہ امید، سکون اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کی رحمت پر ایمان مضبوط ہو جائے تو زبان پر خود بخود استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے اور انسان ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ چند الفاظ کہنا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں استغفار ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف ان دلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ نے خاص نرمی اور خشوع عطا فرمایا ہو۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں تیسرا انسان وہ ہے جسے دل کی نرمی نصیب ہو، جس کے اندر عاجزی اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا جذبہ موجود ہو۔ ایسا انسان جب بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں یاد آتی ہیں، اس کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ کے الفاظ نکلتے لگتے ہیں۔ دل کی نرمی دراصل ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد بھی سخت رہتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس انسان کے دل میں خشوع اور عاجزی پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی غلطی ایک یاد دہانی بن جاتی ہے۔
وہ اپنے رب کے سامنے معافی مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر استغفار جاری رہتا ہے۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں، جب کسی نصیحت کو سنتے ہیں یا جب تنہائی میں اپنے اعمال کو یاد کرتے ہیں تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے لوگ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ بن جائے، وہ اپنے رب کا محتاج ہی رہتا ہے۔ یہی احساس انہیں بار بار استغفار کی طرف لے جاتا ہے۔ جب دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے دل کو مزید نرم کر دیتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ دل کی نرمی انسان کو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایسا شخص دنیا کی مصروفیات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرتا ہے، کبھی چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور کبھی سجدے میں گر کر کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے اور اسے روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار